من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نماز کے شرائط عرض کیے جا رہے تھے کہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، اور دوسری شرط نماز کی ستر عورت ہے، یعنی بدن کا چھپانا. اور اسی طرح سے استقبال قبلہ کا عرض کیا گیا تھا، یعنی جب نماز پڑھیں تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور وقت کہ نماز ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے، جو اس کا ٹائم اور جو اس کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر فرض کو اسی کے وقت پر فرض کیا ہے، تو اسی فرض میں اسی وقت میں نماز ادا کرنی ہے. اسی طرح سے نیت عرض کی گئی تھی کہ نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، فرمایا حدیث شریف میں. اور چھٹی شرط تکبیر تحریمہ تھی، کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی جائے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکی حاصل کر لی، طہارت حاصل کر لی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لو جب نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لے کر نماز آغاز کی جائے، یعنی اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کیا جائے. اسی ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو شاید یہ بات رہ گئی کہ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو وہاں تو یہ رکن ہے، لیکن باقی نمازوں میں تکبیر کہنا یہ شرط ہے کہ جب تک تکبیر اگر نہیں کہی تو نماز نہیں ہوگی. یہ نماز ہو رہی ہے، جماعت کوئی باہر سے آیا اور جلدی میں شریک ہو گیا، وہ رکوع میں ہے، اور بعض اوقات وہ لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ تکبیر بھی نہیں کہتے تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، یا تکبیر کہی نہیں یا کہتا ہوا سیدھا وہ رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں پہنچنے کے بعد اس کی تکبیر مکمل ہوئی، تو ایسی صورتوں میں اس کی نماز شروع نہیں ہو پائی. یہ تکبیر تحریمہ جو تھی وہ اس نے کہی نہیں، یا امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے انہوں نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، تب بھی یہ جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، ان کی پھر تنہا نماز ہوگی. کہ ہماری تکبیر جو ہے وہ امام کی تکبیر کی ابتدا میں ہو، اس کے بعد مکمل ہونی چاہیے. اسی طرح سے جب تکبیر تحریمہ کہیں تو اس وقت نماز کی شرائط میں سے ہے ستر عورت، ابھی ذکر کیا گیا تھا، تو ستر عورت میں اس وقت بھی کوئی جس کا چھپانا نماز میں فرض ہے کھلا ہوا نہ ہو. اگر کھلا ہوا ہوا وہ حصہ کہ جس کا چھپانا نماز میں فرض تھا، اور جو مسائل میں عرض کیا گیا آپ کے سامنے، اور وہ کھلا ہوا تھا اور تکبیر تحریمہ کہی تو بھی پھر نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کھلا ہوا تھا اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اسی وقت ہی عمل قلیل سے فوراً چھپا لیا اور چھپا لیا اور ادھر تکبیر تحریمہ مکمل ہوئی، تو پھر تو نماز ہو جائے گی. اسی طرح سے تکبیر تحریمہ کہی اور استقبال قبلہ نہیں تھا، کعبے سے اس کا سینہ گرا ہوا تھا اور تکبیر تحریمہ کہی، اور اگر اسی وقت اس نے اپنے آپ کو درست و صحیح کر لیا، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اسی لمحے اس سے قبل کہ تکبیر تحریمہ مکمل ہوتی کعبے کی طرف اس نے سینہ اپنا کر لیا، صحیح مکمل کر لیا، پھر تو ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس صورت میں بھی اس کی نماز شروع نہیں ہو سکے گی. تو آپ اس سے غور فرما لیجئے کہ جب نماز شروع کی جائے تو ان شرائط میں سے ہر شرط کا پورا اور صحیح ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک بات اور عرض کرنی تھی، اور وہ یہ کہ جو ہم نے استقبال قبلہ کا بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ شرائط نماز میں سے ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے، ذہن میں آپ کے سوال اٹھ سکتا ہے، آ سکتا ہے کہ کعبے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کیا ہے؟ کعبہ خود تو ایک عمارت ہے جو وہاں موجود ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھی کہ وہ کعبہ اسی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو قبلہ جو ہے بنائے کعبہ کا نام نہیں ہے کہ وہ جو بنی ہوئی عمارت ہے، بلکہ وہ فضا ہے، اور اس کی بنا میں جو اس کے محاذات ہیں وہ ساتویں زمین سے، یعنی نیچے سے لے کے ساتویں زمین نیچے سے لے کے عرش تک، یہ پوری فضا جو ہے یہ سب کعبہ ہے. اگر کوئی انتہائی
نیچے زمین کے چلا جائے، کنویں گہری جگہ، اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو وہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، کعبے کی طرف رخ ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انتہائی بلندی عمارتوں کے اوپر یا پہاڑوں پر ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جہاز ہمارا پاکستان سے، پاک و ہند سے مغرب کی سمت بالکل کعبے کی سمت پہ جا رہا ہوتا ہے، عین اسی رخ پہ، ادھر ادھر اس کی رخ نہیں ہوتی، سمت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، تو عین اس سمت پہ جاتے ہوئے مغرب کی طرف کعبے کی طرف ہی رخ ہے، اگر نماز کسی نے پڑھ لی اس رخ میں صحیح تو اس کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کعبہ جو ہے یہ ہے۔ اسی طرح سے صدر الشریعہ نے ایک بڑی ایمان افروز بات بھی لکھی ہے اور تصوف کی بات بھی لکھی ہے فقہ کے اندر، کہ اگر کعبہ کسی اللہ کے ولی کی زیارت کو چلا گیا، اللہ کے ولی کی زیارت کو کعبہ اگر چلا گیا اور ہم وہاں گئے، کوئی وہاں گیا جانے والا، اس نے دیکھا کعبہ نہیں ہے، تو جس طرف کعبہ ہے اس طرف نماز پڑھے گا، یا جو رخ ہے کعبے کا اس طرف پڑھے گا؟ جو رخ ہے کعبے کا وہاں نماز پڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے ایک جگہ نعت میں کہتے بھی ہیں نا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف شہ والا تیرا۔ تو اصل جو ہے یہ وہ رخ ہے کہ اس طرف رخ کر کے عبادت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ تبارک نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو اسی طرح سے تکبیر تحریمہ چھٹی شرط ہے، اور چھٹی شرط کے بعد جب ہم نماز کی فرائض کی طرف آئیں، اگر ہر فرض کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں نماز کے، کہ ہر فرض کو ہم نے نماز کا کس طرح سے ادا کرنا ہے، اگر وہ ہمارے ذہن میں رہے اور اس کو صحیح ادا کر لیں فرض کو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فرض بھی صحیح ادا ہو جائے گا، واجبات بھی ادا ہو جائیں گے، اور سنتیں بھی صحیح ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم فرض کو پیش نظر نہیں رکھیں گے، نماز کے فرائض کو، اور یہ چاہیں گے کہ ساری اس کے بعد ہمارے واجب و سنت ادا ہو جائیں، تو واجبات اور سنت بھی صحیح ادا نہیں ہو سکتی، اور فرض اگر ذہن میں ہے اور وہ صحیح ادا کر لیا تو باقی واجبات سنتیں بھی صحیح ادا ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس سے قبل کہ ہم اس کو عرض کریں، میں ایک دو حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث میں نماز کا طریقہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ایک صاحب، یعنی وہ صحابی رسول تھے، وہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حاضر ہو کر کے نماز پڑھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور نماز پڑھ کے آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم السلام، اور یہ ارشاد فرمایا جاؤ نماز پڑھو کہ تمہاری نماز نہیں، یعنی تم جو ابھی نماز پڑھ کے آئے ہو تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ یہ حضور کا حکم تھا، وہ فوراً گئے اور دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوئے اور پھر سلام عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی طرح یہ فرمایا جاؤ کہ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ یا اس کے بعد انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم فرمائیے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں، یعنی تاکہ میری نماز درست ہو جائے۔ دیکھیے صحابی رسول بھی عرض کر رہے ہیں کہ میں کس طرح سے نماز پڑھوں، اور حضور ان سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اور ہم اگر نمازوں میں غلطیاں کریں اور یہ تصور اور یہ خیال کر کے بیٹھ جائیں کہ بس اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے پڑھ لی جیسے چاہیے، ہم نے نہیں پڑھ لی بلکہ ہم نے اپنے آپ کو درست اور صحیح کرنا ہے ہر حال میں۔ تو وہ صحابی رسول نے عرض کی کہ میں کیسے نماز پڑھوں، تو حضور نے فرمایا جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو کامل وضو کرو، صحیح طریقے سے وضو کرو، یعنی طہارت صحیح حاصل کرو۔ جب طہارت حاصل کر لو اور نماز کے لیے کھڑے ہو تو فرمایا کہ یہی تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام کے اندر جتنا تم سے ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو، قیام میں فرمایا۔ اور جب قیام کر چکو تو ارشاد فرمایا کہ رکوع میں جاؤ، حتیٰ کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی صحیح طریقے سے تمہارا رکوع پورا اپنی جگہ پہ صحیح پہنچ جاؤ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تم رکوع کر چکو تو پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہو، حتیٰ کہ تمہیں بالکل اطمینان ہو جاؤ۔ اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ رکوع سے جو لوگ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، اور یا کھڑے ہوتے بھی ہیں تو بس ادھر ہوئے نہیں کہ ادھر جھٹ جو ہے وہ رکوع سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ احادیث میں آیا، فقہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ جماعت والی نماز میں امام تو یہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، امام تو یہ کہے گا، لیکن مقتدی جو ہیں وہ کہیں گے ربنا لک الحمد، پورا سیدھا کھڑا ہونے کے بعد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پوری تسبیح جو ہے
وہ کہیں گے مقتدی جو ہیں، تو اتنا وقت انہیں ہونا چاہیے۔ میں نے علماء کو، بڑے بڑے اکابر بزرگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، جب رکوع سے اٹھتے تھے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، اتنا کہ ہم پیچھے اطمینان سے کہتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو یہ بالکل عین حضور علیہ السلام کی سنت اور تعلیم کے مطابق نماز ہو جائے۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد اب سجدے کی طرف جاؤ اور سجدہ کرو، اور سجدہ جب تم کر چکو صحیح تسبیح پڑھو تو پھر سجدے کے بعد واپس 2 سجدے ہیں نا، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے فرض ہیں، اس کے بعد بیٹھو حتیٰ کہ تمہیں بیٹھنے میں بالکل اطمینان ہو جائے، اور جب اطمینان ہو جائے بیٹھنے میں اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرو، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو مکمل کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مشکات شریف کی جو شرح لکھی ہے، اس مشکات شریف کی شرح میں انہوں نے اسی حدیث شریف کو ذکر کیا، اور اس حدیث شریف کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ صحابی رسول جو تھے یہ بدری صحابہ تھے، یعنی وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا بہت بلند مرتبہ اور بہت بلند مقام ہے۔ یہ وہ صحابی تھے جنہیں حضور علیہ السلام نے نماز کی تعلیم دی اور فرمایا اس طرح سے نماز پڑھو کہ تمہاری نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی، درست نہیں ہوئی۔ تو جب انہوں نے پھر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے جو تعدیل ارکان ہے اس کے اندر سے یہ ہے کہ ہر ایک رکن کے بعد کچھ دیر ٹھہرنا اور رکنا اور اس کو صحیح پورا کرنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ یعنی رکوع تو فرض ہے، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوئے قوموں کی طرف تو بالکل سیدھے جب تک کھڑے نہ ہو جائیں، اطمینان نہ ہو جائے، تو یہ ہمارا واجب جو ہے نماز کا، اگر ایسا نہیں کیا تو چھوٹ جائے گا، جس کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے جلیل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے دی اپنے صحابی کو۔ ایک دوسری حدیث جو امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، بہت ہی ایمان افروز حدیث ہے، اس کا مضمون میں صرف 2-3 جملوں میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مقتدیوں میں، پیچھے صفوں کے اندر، صفوں میں پیچھے ایک صاحب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہو اور نماز میں تم نماز صحیح نہیں پڑھتے، یعنی نماز میں انہوں نے کوئی غلطی کی تھی، مقتدی ہو کر غلطی کی تھی حضور کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ شاید تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل مجھ پر پوشیدہ رہ جاتا ہے، یعنی تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا کوئی عمل مجھ سے چھپ جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم جس طرح سے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح سے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں اپنی امت سے، نماز پڑھنے والوں سے، کہ تمہاری نمازوں کا بھی کوئی عمل مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے نماز کا حکم جو ہے وہ تو ہمیں یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھے، حضور سے بڑھ کر کس کا خشوع و خضوع ہو سکتا ہے، حضور علیہ السلام سے، اور خشوع و خضوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عین حالت نماز میں ہمارا عمل جو عین خشوع و خضوع کی حالت ہے، رب کی حالت میں ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، تو پھر کس وقت حضور کی بارگاہ سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی تعلیم کے مطابق نماز ادا کریں، باقی فرض پہ انشاءاللہ کر ادا کریں۔